اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گورنمنٹ ہائی اسکول منڈی گاؤں کے طلبہ و طالبات سے ایک بار پھر میں مخاطب ہوں۔ عزیز بچوں، آج میں آپ کو حصہ نظم کا نعت پڑھاؤں گا۔ یہ نعت رسا جاویدانی نے لکھی ہے۔ پہلے میں اس کو پڑھوں گا اور پھر آپ بھی اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ بنی نوا انسان کا غم خار آیا، وہ تخلیق عالم کا شاہکار آیا، وہ نبیوں کا سرتاج سردار آیا، خوش اندام آیا، خوش اتوار آیا، تو آیا تیرے آنے کی آرزو تھی، نگاہوں کو بس تیری ہی جستجو تھی، تو اے ابر رحمت جو دنیا میں آیا، شرف آدم و آدمیت نے پایا، تو وہ سروے قامت نہیں جس کا سایہ، مگر بن کے رحمت تو عالم پہ چھایا، قدم تیرا جب سے پڑا ہے زمین پر، زمین پھونک رکھتی ہے عرش بری پر، پیام آشتی کا ہے قرآن تیرا، خدا جاگزیں دل میں فرمان تیرا، کرم ہر کسی پر ہے یکساں تیرا، ہے دھرتی کے کندھوں پر احسان تیرا، جو شفقت مسلمان کے حال پر ہے، وہ علم پہ تیری نظر، یہ کردار تیرا دل کو بائے، تو دل میں بسے کیوں نہ من میں آئے، تیری راہ میں جس نے کانٹے بھی رہے، تیری شخص پر بھی سائے، قدرت سے ہستی رہی پاک تیری، جچی آنکھ میں شان لولاک تیری۔ میرے بچوں، میں نے آپ کو یہ ایک انداز میں پڑھایا۔ میری آواز بھی اتنی میٹھی نہیں ہے کہ جس سے آپ کا دل اس کی طرف متوجہ ہو جائے، لیکن پڑھنے کا طریقہ تو چاہے غزل ہو یا نعت ہو، اس کا ایک الگ پڑھنے کا طریقہ ہے، نثر طرح اس کو نہیں پڑھا سکتے ہیں ہم۔ بنی نوا انسان کا غم خار آیا، یہ نعت رسا جاویدانی نے لکھی ہے۔ پہلے تھوڑا ایک تعارف میں آپ کو دوں گا، نعت کس سے کہتے ہیں۔ نعت ایک صنف سخن کے طور پر عربی اور فارسی سے اردو میں آئی۔ نعت کے لغوی معنی ہیں مدح، ثنا اور تعریف۔ اصطلاح میں نعت اس صنف شعر کو کہتے ہیں جس میں پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت کے کسی بھی پہلو کی مدح کی جائے۔ اس میں حیت کی کوئی قید نہیں ہے، اس لیے شاعری کے موضوع، اس لیے نعت کو شاعری کی موضوعی صنف ہے۔
रसा जावेदानी के मुतलिक मैं आपको तफसील से बताऊंगा कि रसा जावेदानी भद्रवाह के रहने वाले थे। उसने नात गोई कब शुरू की, तो आज मैं यहीं पर आपको ये समझाने की कोशिश कि इन अशार में जो इसने नात के तौर पर लिखे हैं, इनमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस तरह इसने पेश किया। बनी नवा इंसान का गमखार आया, वो तख्लीक आलम का शाहकार आया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत को बयान करते हुए रसा जावेदानी फरमाते हैं कि आप दुनिया वालों के लिए गमखार बनकर इस दुनिया में तशरीफ लाए, पूरी दुनिया के दुख दर्द का मदावा बनकर आप आई। खुदा ने तो ये दुनिया आप ही के लिए तख्लीक की थी, वो तख्लीक आलम का शाहकार आया। दूसरा शेर, वो नबियों का सरताज सरदार आया, वो नबियों का सरदार आया, खुश अंदाम आया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम नबियों में हासिल है, यानी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबियाई किराम के सरदार हैं। इसीलिए रसा जावेदानी कहते हैं कि उनके आदात अतवार, चालदार, तौर तरीके सबसे आला है और वो तमाम नबियों के सरदार हैं। यार तू आया, तेरे आने की आरज़ू थी, निगाहों को बस तेरी ही जुस्तजू थी। जिस दौर में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ ला, उस दौर की हालत को जब देखते हैं, जहां बेबस मजलूम इंसान जबर की से गुजर रहे थे, तो उस वक्त इंसान को आपके आने की आरज़ू थी, तमन्ना थी। तमाम नजरें आप ही को तलाश कर रही थी, कोई आके इस दुनिया को इस अंधेरेपन से नजात दिलाई। तू ऐ अब्र रहमत जो दुनिया में आया, शर्फ आदम व आदमियत ने पाया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दुनिया में रहमत बनकर आए और आपने आपके आने से इंसान को इंसानियत का मर्तबा हासिल, यानी आदम को आदमियत का दर्जा हासिल हुआ, ऊंचा मुकाम हासिल हुआ। तो वो सर्वे कामत नहीं जिसका साया, मगर बन के रहमत तू आलम पे छाया। प्यारे नबी सुसलम आप एक कद आवर सरू के खूबसूरत पेड़ के मानद है। एक ऐसा पेड़, एक ऐसा दरख्त जिसके साये से पूरी दुनिया जिसके साये से रहमत में आ गई। हालांकि प्यारे नबी जमीन पर तो नहीं पड़ता था, मगर आप पूरी दुनिया पर आ गई। आपके आने के बाद हर तरफ इंसान की फलाह के आसार, यानी मगर बन के रहमत तो आलम पे छाया। कदम तेरा
آتی ہے عرش بری پر. جب سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک اس زمین پر پڑے تب سے آسمان عرش پر اس زمین کو فوقیت حاصل ہوئی. کیوں؟ گویا زمین آپ کے آنے سے آسمان سے بھی زیادہ قدر و قیمت والی بن گئی. اور آسمان والے بھی بیت میں یہ تمنا کرتے رہے کاش کہ ہمارے اوپر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر ہوتے. پیام آشتی کیا ہے قرآن تیرا ہوا جا گزین دل میں فرمان تیرا. اے محمد، اے پیارے نبی، اے پیغمبر آخری زمان، آپ نے اپنے ساتھ جو کتاب ہدایت، قرآن حکیم، قرآن مجید لائی، اس میں پوری دنیا کے لیے امن آشتی کا پیغام ہے. آپ کی باتیں دلوں میں گر کر گئی. قرآن حدیث نے لوگوں کے قلب و روح کو منور کیا. جا ہوا جا گزین دل میں فرمان تیرا. اگر تاریخ پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم چلتا ہے جن دلوں میں اندھیرا تھا ان میں روشنی آ گئی. جس معاشرے میں ہر طرف بے راہ روی کا دورہ تھا اس معاشرے میں اب لوگوں کے نہ صرف لوگوں کے دل روشن ہو گئے بلکہ ہر طرف محبت، ہر طرف پیار، ہر طرف ایکتا، ہر طرف بھائی چارہ قائم ہو گیا. ہر کسی پر ہے یکساں تیرا ہے دھرتی تیرا. آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانیاں سبھی لوگوں پر یکساں ہیں. آپ نے انسان اور انسان میں، یعنی ایک انسان اور دوسرے انسان میں کوئی تمیز نہیں کی. سبوں کو برابر سمجھ کر یہی تعلیم دی کہ دنیا کے سبھی انسان، اجمی ہو عربی ہو، مشرق میں ہو مغرب میں، گورا ہو یا کالا ہو، سب برابر ہے. جناب اس دنیا پر، اس زمین کے کندھوں پر آپ کا احسان ہے کیونکہ آپ نے انسانیت کا عظیم پیغام دے کر اس انسان کو عظیم مرتبے تک پہنچایا. جو شفقت مسلمان کے حال پر ہے وہی غیر مسلم پہلی نظر ہے. جو نظر، جو شفقت، جو ہمدردی آپ مسلمان سے رکھتے ہیں وہی مسلم پر بھی آپ کی وہی نظر ہے. آپ کی قرآن ہے تمام بننے والے انسان کے لیے. اس لیے آپ کو رحمت عالمین کے خطاب سے نوازا. کردار تیرا نے کیوں دل کو بائی، تو دل میں بسے کیوں نہ من میں سمائی. جب آپ کا رتبہ اس قدر عظیم ہے اور آپ کا کردار اتنا بلند ہے تو پھر آپ لوگوں کے دلوں میں کیوں نہ بس جائے اور کیوں نہ لوگ آپ سے عقیدت رکھے. تیری راہ میں جس نے کانٹے بچھائی رہی تیری شفقت کے اس پر بسائی. اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دشمن کے ساتھ بھی شفقت اور محبت سے پیش آئے. جس نے آپ کے راستوں میں کانٹے بچھائے، آپ کی مخالفت کی، آپ کو تکلیف پہنچائی، آپ کے ساتھ بھی یعنی ان کے ساتھ بھی آپ کا برتاؤ بھی مخلصانہ ہمدردانہ تھا. آپ کی پوری زندگی آپ کے کردار کو دیکھ کر ہر کوئی آپ کی شان اور عظمت کا قائل ہے. قدورت سے کھنچتی رہی پاک تیری، جچی آنکھ میں شان لولاک تیری. اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زندگی رنجشوں اور نفرتوں سے ہمیشہ پاک رہی. آپ کے کردار کو دیکھ کر ہر کوئی آپ کی شان اور عظمت کا قائل ہے. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظمت ہے رسا جاویدی نے اپنے اشعار میں بیان کیا ہے. انشاءاللہ الرحمن آگے بھی ان کے سوالات جو ہیں آپ کو لکھاؤں. باقی السلام علیکم.